الہ الا مکمل آنی چاہیے، یعنی عربی ادب اس کو آنا چاہیے تاکہ قرآن کا جو آہنگ ہے وہ اس کو سمجھ سکے، اتنا آنا چاہیے۔ اور یہ نظام ہر اسکول میں ہونا چاہیے، ہر وہ اسکول جو سائنس پڑھا رہا ہے، ہر وہ اسکول جو سائنس پڑھا رہا ہے اس میں یہ ہونا چاہیے۔ اور مفتی صاحب انشاءاللہ ایسے ہی اسکول بنا رہے ہیں۔ عمارت پبلک اسکول جو ہم لوگ بنا رہے ہیں کئی، رحمانی اسکول آف ایکسلنس جو ہے اس میں یہی نظام چل رہا ہے۔ پری کے جی سے لے کر کے 12ویں جماعت تک بچے عربی پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی، یہ سب چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جو نظام بنایا ہے وہ سی بی ایس ای کے ساتھ ساتھ اس کو ڈال دیا ہے۔ سی بی ایس ای میں ایک آپشنل سبجیکٹ ہوتا ہے نا بھائی، سی بی ایس ای میں ایک آپشنل سبجیکٹ ہوتا ہے جسے لینگویج سبجیکٹ ہوتا ہے، آپ اس کو عربی رکھ دیجیے، کس نے منع کیا ہے؟ اور 1 گھنٹہ جو ہے اسلامک اسٹڈیز کے لیے نکال لیجیے۔ اگر ایک مسلمان 12 سال تک ہر روز 1 گھنٹہ اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہا ہے تو کون سا ایسا ٹاپک ہے اسلام کا جو اس کو اس سے زیادہ جاننا چاہیے اپنی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے، اور محلے والوں کی زندگی ٹھیک کرنے کے لیے۔ اب اگر اس کے بعد اس کو کچھ اتنا ہی اسپیشلائزیشن ہے اس کو، تو اس کے بعد صرف مفتی ہی کے پاس جانا چاہیے، باقی سب علم اس کے پاس آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اب 12ویں جماعت کے بعد اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا مجھے مفتی بننا ہے، تب وہاں سے پھر وہ جمپ جو ہے وہ 4 سال کا یا 3 سال کا کچھ ایسا نظام مدارس میں ہونا چاہیے کہ اگر بچے نے یہ تمام چیزیں پڑھ لی، اگر وہ عربی ادب پر حاوی ہے، اس نے 10 پارے حفظ بھی کر دی ہے، اس کو قرآن فلوئنٹلی سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی ایشو نہیں قرآن سمجھنے میں، اس نے تفسیر بھی پڑھ رکھا ہے، اس نے حدیث بھی اس کو یاد ہو رکھی ہے، اس نے اصول الفقہ، اصول الحدیث، یہ سب چیزیں پڑھ رکھی ہیں، تو پھر کیا باقی رہ گیا پڑھانے کو؟ وہ جو باقی رہ گیا ہے اور جو اسلام میں جو کرواتے ہیں وہ کروانا چاہیے، جس کا نظام انشاءاللہ بن رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ ہوگا باذن اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک نیا نظام ہے۔ اچھا، یہ نیا نظام میں ابھی یہاں کہہ رہا ہوں، ہم لوگ الحمدللہ 10 سال سے اس کو امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی کہ امریکہ میں ایک ایسا ہی نظام بنا ہوا ہے جو چل بھی رہا ہے، اور بچے پری کے جی سے لے کر کے اوپر تک جماعت تک الحمدللہ عربی، قرآن، یہ تمام چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے سائنس پر، نہ کمپرومائز ہے قرآن پر، اور نہ ہی کمپرومائز ہے انگریزی پر، اور نہ ہی کمپرومائز ہے سائنس پر، الحمدللہ رب العالمین۔ فہم پیدا کرنا ہے ہر سبجیکٹ میں، فہم پیدا کرنا ہے ہر سبجیکٹ میں۔ یہ جو لفظ کمپرومائز وغیرہ ہے اگر اس کو ہم لوگ ذہن سے نکال دیں، اور یہ جو لفظ ہے کنسٹرینٹ، اگر یہ کریں گے تو یہ نہیں، یہ کریں گے تو یہ نہیں، اس کو نکال دیں اور سوچیں کیا کریں گے کہ یہ سب ہو جائے، کیا کریں گے یہ سب ہو جائے۔ اگر اس فکر سے کام کریں گے تو سب ہوگا انشاءاللہ، جیسے ہو رہا ہے۔ ابھی آپ لوگ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے ایک چینل بنایا ہے ٹیسٹ کے لیے، فکر و نظر جامعہ رحمانی میں۔ آپ ان بچوں کی عربی سنیے، یہ بچے ابھی، یہ تمام بچے حافظ بھی ہیں، عالم ہونے والے ہیں، یہ فزکس کیمسٹری بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام چیزیں عربی پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کا لہجہ سنیے، آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کے جواب کچھ دے پایا ہے۔ TNN24 نیوز چینل، اور آج جو مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے صفا بیت المال ناگپور کامٹی کی جانب سے کیا گیا تھا، اور امت کی تعمیر میں تعلیم اور تعلیمی اداروں کا کردار، اس کے اوپر میں یہاں پر مجلس کا پروگرام چل رہا ہے، اور ہمارے مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب موجود ہیں، اور آئیے ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس مجلس کا مقصد کیا ہے، اور کیا صورت حال میں یہاں پر اس کی خدمت کو انجام دیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مجلس کا مقصد ہندوستان کے تعلیمی پس منظر کو سمجھنا ہے، اور تعلیم میں بہتری کیسے لائی جائے اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تعلیم میں ایکسلنس پیدا کیا جائے، یہ سب سے پہلا پیغام ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ میں اور پورے انڈیا میں کہاں کہاں پر ہے اس ٹائپ کا ادارہ؟ پورے ہندوستان میں لوگ اچھے ادارے قائم کر رہے ہیں۔ ہم لوگ بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ وغیرہ میں ہم لوگوں کی اسکیم یہ ہے کہ تقریباً 80 اسکول ایسے قائم کیے جائیں انشاءاللہ۔ تو کیا مطلب یہ اسکل ڈیولپمنٹ سے اس کو اگر دیکھا جائے جوڑ کے تو کیسا ہے یہ؟ اسکل ڈیولپمنٹ ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے تعلیم میں، تو وہ تو ہوگا ہی، لیکن تعلیم بہت بڑا فیلڈ ہے۔
ٹھیک ہے. PSC کے پیٹرن پہ ہوگا کیا، یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. کس پیٹرن کیا ہوگا؟ اسی پیٹرن پر ہوگی یا نہیں ہوگی. تو مقصد کیا ہے، سلیبس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ICSE اور CBSE دونوں کے بیچ میں جو فرق ہے وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا فرق ہے. ICSE کے ہاں کرٹیکل تھنکنگ پر فوکس زیادہ ہے. CBSE جو ہے کرٹیکل تھنکنگ ہے اس کے اندر، لیکن وہ انجینئرنگ پریپ کورس زیادہ معلوم ہوتا ہے، اور جو کام کروانا ہے وہ کریٹیو تھنکنگ کا کام کروانا ہے. تو ان دونوں ہونا یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کو جو بہتر سے بہتر اسٹینڈرڈز ملے اس کو لے کر کے اڈاپٹ کرنا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں کون پبلشر ہے جس نے اس اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے اچھی کتاب لکھی ہے، وہ کروانا چاہیے. پیٹرن جو اگر بچے نے اگر 1+1=2 سیکھ لیا تو فرق پڑتا ہے کہ CBSE ہو یا ICSE، کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس نے سوچنا سیکھ لیا ہے، اور سوچنے میں اس کے کریٹیکل تھنکنگ بھی ہے اور کریٹیو تھنکنگ بھی ہے، تو وہ ICSE کا ہو یا CBSE کا ہو انشاءاللہ کامیاب ہوگا، دونوں ہی باذن اللہ تعالیٰ. تو کوئی فرق اسکول سسٹم میں فرق نہیں پڑتا، بچوں کو سوچنا کا جو انتخاب نہیں کیا اور اپنی صفا پبلک اسکول کے سنگ بنیاد کے لیے ایک صرف خالص ایسے آدمی کو ہم نہیں رہے صرف دعا کرا، بلکہ ہمیں بہت ساری اس لائن کی رہنمائی ہمیں مل رہی ہے، اس کے رہنمائی